بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش کے قطرات کی طرح اس مہینے میں برستی ہیں، تو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ خاص طور سے یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کثرت سے نزول ہوتا ہے۔ هو شہر اولہ رحمہ، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں روزے کو فرض کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رات کے قیام کو سنت کیا ہے۔ تو دن کے صیام کو یعنی روزے کو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور رات کے قیام یعنی تراویح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اخلاص سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام کرتا ہے یعنی تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے بھی پچھلے گناہ معاف، اور تراویح پڑھنے سے بھی پچھلے گناہ معاف۔ تو اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھ لے اور تراویح پڑھ لے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے، شرعی حکم ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھے اس ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی اگر روزہ رکھتا چلا جائے پھر بھی رمضان کا جو ایک روزہ چھوڑا ہے اس کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ کس قدر محرومی کی بات ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بھی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر شرعی کے، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، توانائی تندرستی بھی ہے، شریعت کے مکلف بھی ہیں، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔
انہیں تو سبق لینا چاہیے بچوں سے جو کہ مکلف نہیں ہے. 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر کے بچے ہیں، ان کے اندر روزہ رکھنے کا ایسا شوق اور ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو روکنا پڑتا، منع کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی وہ رو رو کر کے کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے. اور بہت سے تندرست صحت مند جو شریعت کے مکلف ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں. کس قدر محرومی کی بات ہے. اور تو اور ان کے روزہ چھوڑنے کی بعض لوگ پردہ پوشی بھی کرتے ہیں. کیا ہے؟ ہاں، پردہ پوشی بھی، ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں پردہ. کیوں؟ ایسے لوگوں کے لیے انتظام ہے جو روزہ نہیں رکھتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گناہ پر دوسروں کا ساتھ دے رہے، مدد کر رہے ہیں. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. 1 مہینے کی تو بات ہے، 1 مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، اپنی عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ پیدا کیے جانے کا مقصد ہی بندگی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو صرف جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اللہ رب العزت نے انسانوں سے ان کی جان کو بھی خرید لیا ہے اور مال کو بھی خرید لیا ہے. تو جان بھی اپنی نہیں، مال بھی اپنا نہیں. جنت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہماری جان کو بھی خرید لیا، مال کو بھی خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو ہمارا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے. قربان جائیے اللہ رب العزت پر کہ اللہ رب العزت نے تو 1 مہینے کے ہی روزے فرض کی. اللہ رب العزت اگر سال کے 12 مہینے روزے فرض کر دیتے تو یہ ظلم نہیں تھا، انصاف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، اور سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے. اس میں بھی کوتاہی ہو، اس میں بھی غفلت ہو، یہ بہت محرومی کی بات ہے. اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بلا عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے پچھلے گناہوں سے تائب ہو جائے اور عزم کرے، ارادہ کرے کہ
میں اب اپنی زندگی میں کبھی بھی رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا. عزم کریں. تو پہلا کام رمضان المبارک کا روزہ، اور دوسرا قیام لیل، رات کا قیام یعنی تراویح، اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں. اللہ رب العزت تو تراویح کے ایک ایک سجدے پر جنت عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام کا شوق اور تراویح پڑھنے کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے دن تراویح پڑھی تو آپ اپنے حجرے میں تھے. کچھ صحابہ کرام نے اقتدا کی. دوسرے دن صبح میں صحابہ کرام میں آپس میں چرچا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے تو آج ایسی نماز پڑھی ہے، اس میں اتنی تلاوت کی. دوسرے دن اور بڑا مجمع آ گیا، آپ نے حجرے سے نماز پڑھائی، صحابہ نے اقتدا کی. تیسرے دن اور بڑا مجمع آ گیا. چوتھے دن تو ایسا ہو گیا کہ مسجد تنگ پڑ گئی. مسجد تنگ پڑ گئی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکل کر کے تراویح نہیں پڑھائے. حالانکہ صحابہ کرام اپنے موجود ہونے کا اشارہ بھی دے رہے تھے، کھکھار کر کے یا کسی اور طریقے سے، کہ آپ تراویح کی نماز شروع کریں. صبح میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے اور میں نے تم لوگوں کا شوق اور جذبہ بھی دیکھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں شوق اور جذبے کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت تراویح فرض نہ کر دیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہی ہے تراویح، آپ کی سنت ہے. آپ نے فرمایا صوموا نہارہا وقوموا لیلہا. تراویح کا اہتمام کریں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ ہے، شوق ہے. اور دنوں میں 5 وقتہ نمازیں مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی برکت کی 20 رکعات، وہ بھی لمبی لمبی رکعاتیں، شوق اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ اللہ کا فضل ہے اور ہمارے ساتھ خصوصی کرم ہے. اس کا اہتمام کرنا ہے پورے رمضان. ایسا نہیں کہ 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 10 دن، یا یہ کہ قرآن کریم جب تک تلاوت ہو رہا ہے تب تک نہیں. تراویح اہتمام کے ساتھ پورے رمضان ادا کرنا ہے. تو خاص طور سے یہ 2 عبادتیں ہیں، روزہ اور تراویح. اسی پر بس نہیں ہے، اور بھی آگے ہے. اللہ رب العزت نے رمضان دیا ہے اس لیے تاکہ ہمیں بخش دے، ہمیں گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دے. رمضان کو رمضان کہے جانے کی علماء وجہ بتاتے ہیں کہ رمضان کے معنی جلا دینے والا اور جھلسا دینے والے کے آتے ہیں. عربی میں رمضان کے معنی
جلا دینے والا اور جھلسا دینے والا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ رمضان بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے، جیسے بھٹی سونے کے میل کچیل کو بالکل ختم کر کے صاف کر دے، ویسے ہی رمضان بندوں کے گناہوں کو جلا کر کے پاک صاف کر دے، اسی لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صرف بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بالکلیہ اجتناب ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے میں نوافل کی کثرت نہ کریں، تلاوت اور ذکر و اذکار کی کثرت نہ ہو، لیکن گناہوں سے بچنے کا بالکلیہ اہتمام ہو، تو ہم نے رمضان کے برکت کو حاصل کر لی۔ اللہ رب العزت نے روزہ اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ آدمی پاکیزہ بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اور روزے سے تقوی اور پرہیزگاری اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم گناہوں سے بچیں، ورنہ رمضان آیا اور آ کر کے گزر جائے گا، اور جو ہماری کیفیت پہلے تھی وہی کیفیت ابھی بھی رہے گی اور بعد بھی رہے گی۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کھانے پینے اور جائز شہوات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں مفطرات ثلاثہ سے رکنا، یعنی کھانے سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب کرنا، اور خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے اجتناب کرنا۔ یہ چیزیں فی نفس ہی حلال ہیں، اپنی ذات میں یہ چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے۔ کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، جائز ہے، اور زوجین کا آپسی تعلق قائم کرنا یہ بھی جائز اور حلال ہے۔ روزے میں اللہ رب العزت کا حکم ہے ان چیزوں سے رکنے کا، تو حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو جو حلال ہے پہلے سے آدمی اس سے تو رکے، لیکن جو ہمیشہ حرام ہے اس سے نہ رکے، پھر کیسا روزہ ہوا؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بدنگاہی اور بد نظری کرنا، کانوں سے غلط چیزیں سننا، غلط باتیں سننا، زبان سے غلط بولنا، یہ تو ہمیشہ حرام ہے نا؟ کہ صرف رمضان میں حرام ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تو ہمیشہ حرام ہے نا؟
تو یہ چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے، آدمی اس کا ارتکاب کرے اور جو چیز حلال تھی اس سے رکے، پھر کیسا روزہ؟ روزہ رکھے ہوئے ہے جھوٹ بول رہا، روزہ رکھے ہوئے ہے غیبت کر رہا، روزہ رکھے ہوئے ہے چغلی کر رہا، تو یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہوگا، روزے کا مقصد حاصل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من الصیام الا الظمأ، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ بجز بھوکا اور پیاسا رہنے سے روزے سے ان کو کچھ حاصل نہیں۔ تو اگر کوئی روزہ رکھے ہوئے ہے، جھوٹ بول رہا، غیبت کر رہا، بد نگاہی کر رہا، بد نظری کر رہا ہے، تو اگرچہ اس کے ذمے سے روزے کی فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، روزے کے سارے برکات اور ثواب کو اس نے ضائع کر دیا۔ اس لیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب ضروری، ہم گناہوں سے بچتے جائیں گے، روزہ رکھ کر کے متقی بن جائیں گے، ورنہ ایک طرف روزہ اور دوسری طرف گناہ، تو پھر تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اپنے نفس کو بہلاؤ، پھسلاؤ کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ایک مہینہ تو گناہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد تیرا جو جی چاہے کرنا، پھسلائے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ایک مہینہ تو گناہ چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ایک مہینہ اگر اس نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ رب العزت گناہوں کے چھوڑنے کا داعیہ اس کے اندر پیدا فرما۔ تو اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تو گناہ چھوڑنا بہت آسان ہے، اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں گناہوں کو چھوڑنا بالکل آسان ہے، اس لیے کہ شیاطین تو سارے قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو دیگر مہینوں میں گناہوں کی طرف بہکاتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ تو قید کر لیے جاتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا بالکل آسان ہے، بس تھوڑے سے اہتمام کی ضرورت، دھیان دینے کی ضرورت۔ اس لیے روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں اور گناہوں سے بچیں۔ چوتھی بات، ہم اپنی کمائی کو حلال کریں، حلال سحری بھی ہو اور حلال افطار بھی۔ اب کیا آدمی ناجائز طریقے سے مال حاصل کر کے، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، نہ جانے کون کون سے حرام کے ذرائع ہیں، ان ذرائع سے آدمی مال استعمال کرے، تو سحری بھی حرام، افطاری بھی حرام، درمیان میں روزہ۔ اپنی کمائی حلال پاکیزہ، حلال پاکیزہ روزی سے سحری بھی ہو، افطار بھی ہو، اس کا اہتمام۔ پانچویں بات، غصے سے اجتناب ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ
الفت اور محبت کا مہینہ ہے، غصے کا مہینہ نہیں۔ تو غصہ اگر آئے تو غصے کو پی جائے۔ والکاظمین الغیظ، اچھے ایمان والوں کے اوصاف کیا ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کہ میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، حقیقت میں پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے پہ قابو پا جائے۔ اس لیے رمضان میں غصہ بھی بہت آتا ہے، خالی پیٹ آدمی رہتا ہے، خاص طور سے عصر کے وقت میں غصہ اور جلال بہت آتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اجتناب، غصے کو پی جائے۔ یہ نہیں کہ غصہ آئے تو غصے کے تقاضے کو پورا کر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تم سے کوئی روزے کی حالت میں جہالت کرے، لڑے جھگڑے غصہ دلائے، تو کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑوں گا، میں تم سے نہیں لڑوں گا، میں روزے سے ہوں۔ یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور عبادت کثرت سے، کیا کرنا ہے؟ کثرت سے عبادت ہونی چاہیے۔ اور مہینوں میں تہجد میں اٹھنے میں تو دقت آتی ہے، لیکن اس مہینے میں آدمی سحری کے واسطے تو اٹھتا ہی ہے، ہر ایک ماشاءاللہ سحری کے واسطے اٹھتے ہیں۔ تو جب اٹھتے ہیں اس سے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تہجد پڑھ لیں گے۔ تو تہجد کا اہتمام اس مہینے میں بہت آسان ہے۔ اٹھتے ہیں کچھ پہلے اٹھ کر کے تہجد کی کچھ رکعتیں ہم پڑھ لیں۔ اس مہینے میں تہجد کا اہتمام ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت سال بھر اس پر قائم رکھے، اس لیے کہ جیسا رمضان ویسا دیگر ایام۔ رمضان جیسا گزرتا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رمضان جیسا گزرتا ہے سال کے 11 مہینے ویسے ہی گزرتے ہیں۔ اگر گناہوں کے اجتناب کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ رمضان گزرے گا، اللہ رب العزت ہمیں اور مہینوں میں اسی پر قائم رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔